شوہر کے انتقال کے بعد ختیجہ گھروں میں کام کر کے گزارا کر رہی تھی کہ ایک دن فالج کے اٹیک سے بستر پر جا لگی۔ کچھ دن بعد غربت نے ڈیرے ڈال لیے اور بچیاں اسکول چھوڑ کر گھر بیٹھ گئیں۔ بجلی کا بل ادا نہ ہوا تو میٹر بھی کٹ گیا اور بچے گرمی اور بھوک سے بلکنے لگے۔ 8 سالہ احمد کریانے کی دکان پر گیا تو اس نے وہاں سے تھوڑا سا آٹا چوری کر لیا اور پتہ چلنے پر ہجوم نے مار مار کر اس کی ٹانگیں توڑ دیں اور تھوڑی دیر بعد لوگ اسے گاڑی میں ڈال کر گھر چھوڑنے گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ وہاں پر تو ختیجہ کی نظر مسلسل اپنی مالکن پر ٹکی ہوئی تھی جو اپنے بچوں کو پیزا اور زنگر برگر کھلا رہی تھی۔ اس کے بچے آدھا کھا رہے تھے اور آدھا زمین پر پھینک کر ضائع کر رہے تھے۔ اس ایک ایک نوالے کی قیمت ختیجہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی جو اس کی نظروں کے سامنے مالکن کے بچے پیروں میں روند رہے تھے۔ ختیجہ کی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کے چہرے نظر آنے لگے، بھوک کی وجہ سے کیسے ان کے ہونٹ سفید پڑ چکے تھے۔ ترسی نظروں سے وہ روٹی کی طرف یوں دیکھتے تھے کہ جیسے کبھی پہلے روٹی دیکھی ہی نہ ہو۔ اس کی آبدیدہ آنکھوں سے آنسو بہے تھے، دل سے ایک سسکاری سی نکلی تھی، وہ سرد آہ لے کر رہ گئی تھی۔ دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھے اور جھاڑو لگانے لگی۔ مالکن کے بچوں نے آدھے سے زیادہ زمین پر گرا کر ضائع کیا تھا، لیکن مالکن کو پرواہ تک نہ تھی۔ کہنے لگی یہ سب کچرے میں پھینک دینا۔ یہ کہہ کر مالکن ٹی وی دیکھنے لگی۔ کام کرنے کے بعد جب ختیجہ گھر جانے لگی تو اس کی مالکن کہنے لگی کہ ختیجہ 4 دن کا باسی سالن فریج میں پڑا ہے، چاہو تو اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ، میں نے تو کچرے میں ہی پھینکنا ہے۔ بیگم صاحبہ کا نخوت بھرا انداز دیکھ کر ختیجہ کا دل تو نہیں چاہا کہ وہ باسی سالن لے کر جائے، لیکن جانتی تھی کہ جب گھر جائے گی تو بچوں کی للچائی نظریں اسی کی ہاتھوں کی جانب ہوں گی کہ ان کی ماں کھانے کے لیے کیا لائی ہے۔ جب سے ختیجہ کے شوہر کا انتقال ہوا تھا بچوں نے پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی تھی۔ ختیجہ کا شوہر تندور پر روٹی لگانے کا کام کرتا تھا۔ تنخواہ کے ساتھ ہوٹل کا مالک رات کو روٹیاں اور بچا سالن حمید کو دے دیتا تھا۔ بچوں کو رات کو اپنے والد کا بے چینی سے انتظار ہوتا تھا کیونکہ اکثر مرغی کا سالن حمید لے کر آتا تھا۔ گھر آتے ہی ختیجہ بسم اللہ پڑھ کر حمید کے ہاتھ سے کھانا پکڑتی تھی۔ ختیجہ کے 4 بچے تھے، احمد سب سے بڑا تھا اور 8 سال کا تھا، باقی 2 بیٹیاں تھیں اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا جو 3 سال کا تھا۔ احمد اور 2 بڑی بیٹیاں اسکول جاتی تھیں۔ ختیجہ بھی جوان ہی تھی، دونوں میاں بیوی میں بے حد محبت اور اتفاق تھا۔ سب سے پہلے ختیجہ اور حمید اپنے ہاتھ سے بچوں کو نوالے بنا بنا کر کھلاتے۔ جب بچے کھانا کھا کر سیر ہو جاتے تو باقی کا بچا ہوا کھانا حمید اور ختیجہ کے حصے میں آتا تھا۔ جیسے تیسے ہی صحیح دن گزر رہے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ ہی بہت خوش تھے، مگر یہ خوشی بھی وقتی ہی ثابت ہوئی تھی۔ ایک بار جہاں پر حمید روٹیاں بناتا تھا، اس کے اوپر لگے بلب میں اچانک سے چنگاڑیاں نکلنے لگیں۔ حمید اوپر دیکھنے لگا کہ جب کرنٹ کی تار بلب سے اتر کر حمید کے اوپر جا گری، اس وقت بجلی کا وولٹیج اچانک سے بہت تیز ہوا تھا۔ بلب پھٹ چکا تھا اور کرنٹ کی تار حمید پر جیسے ہی گری، وولٹیج تیز ہونے کی بنا پر ایسا کرنٹ حمید کو لگا کہ وہ موقع پر ہی مر گیا۔ ختیجہ کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی تھی۔ بچوں کا رو رو کر برا حال تھا، وہ تو ماں کے ساتھ لگ کر اپنا غم دور کر لیتے تھے، لیکن ختیجہ کیا کرتی؟ اب تک جب بھی کوئی مشکل آئی تھی اس نے حمید کا ہاتھ ہی تھاما تھا اور پھر اسے لگتا تھا کہ کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ بہرحال وقت کا کام گزرنا ہے، وہ گزر گیا، لیکن بچوں کی بھوک پیاس اور ضروریات نے ختیجہ کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بہت جلد 2-3 گھروں کی ملازمت شروع کر دی، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی جو کہ دل میں ختیجہ کے لیے نرم گوشہ رکھتی۔ ختیجہ کو سوکھی روٹیاں اور باسی سالن ہی گھر لے جانے کے لیے دیا جاتا تھا۔ پورا دن وہ 2-3 گھروں میں کام کر کے تھک جاتی، لیکن کوئی سے پانی تک نہیں پوچھتا تھا۔ آج بھی مجبوراً وہ باسی سالن اور سوکھی روٹیاں لے کر ہی گھر پہنچی تھی۔ سامنے بچوں نے جب ماں کے ہاتھ میں شاپر دیکھا تو لپ کر ہاتھ سے شاپر چھین لیا۔ احمد سے چھوٹی بیٹی نے جلدی سے سالن گرم کیا، لیکن اس سالن سے بدبو آ رہی تھی۔ سالن خراب ہو چکا تھا، لیکن گھر پر اس وقت کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ بچوں کی بھوک سے یہ حالت تھی کہ بدبودار سالن بھی کھانے لگے۔ ختیجہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر حمید یہ سب دیکھتا تو شاید برداشت ہی نہ کر سکتا، وہ تو اپنے بچوں پر جان چھڑکتا تھا۔ حالات سے شاید تھک چکی تھی، جانے کیوں اس کے دائیں جانب عجیب سا درد اٹھا۔ اس کے بازو اور ٹانگ میں درد کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ وہ چلانے لگی تھی۔
بچوں نے جب ماں کو یوں تڑپتے دیکھا تو پڑوس میں جا کر پڑوسن کو بلا کے لے آئے، جو کہ 50 سالہ عورت تھی۔ اس عورت نے جب ختیجہ کی حالت دیکھی کہ اس کے تو ہاتھ اور پاؤں ٹیڑھے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور چہرہ بھی عجیب سا ہو رہا ہے، تو وہ بھی گھبرا گئی۔ جلدی سے اپنے بیٹوں کو آواز دی اور ختیجہ کو ٹیکسی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گئی۔ ختیجہ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کا دایاں حصہ بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ غربت کیا کم مصیبت تھی، اس پر یہ بیماری بھی اس کے حصے میں آ گئی تھی۔ وہ تو بستر سے لگ کر رہ گئی تھی۔ دونوں بچیوں نے اسکول چھوڑ دیا تھا، ایک 6 سال کی تھی اور ایک 7 سال کی۔ اس کم عمری میں بھی انہوں نے گھر کے قریب 2-4 گھروں میں نوکری شروع کر دی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے لوگوں کے جھوٹے برتن دھو کر روز کا 100 روپیہ ہی لاتی تھیں، جس کا 1 کلو آٹا تک نہیں آتا تھا۔ احمد بھی صبح ہوتے ہی گھر سے نکل جاتا، کبھی کسی گاڑی کو صاف کرتا تو کبھی کسی کا سامان اٹھا کر جہاں وہ کہتا وہاں رکھ دیتا، تاکہ تھوڑے بہت پیسے وہ بھی گھر میں لائے۔ ختیجہ کی دوائیاں بہت مہنگی تھیں، جو بچوں کی بساط سے بہت دور تھیں۔ چھوٹی سی عمر میں بچوں پر بہت بڑی ذمہ داری ڈل چکی تھی۔ شام کو جو تینوں بہن بھائی گھر آتے تو جیسا تیسا ہوتا آٹا گوندتے اور بڑی بیٹی روٹی پکاتی تھی۔ کچی پکی موٹی سی روٹیاں بنا کر سب سے پہلے نوالا بیمار ماں کے منہ میں ڈالتی تو ختیجہ کا کلیجہ پھٹنے لگتا۔ روٹی کے نوالے آنسو کے ساتھ حلق سے اتارتی تھی۔ 6 سالہ بچی کی چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ روٹی بنانے کی وجہ سے کئی جگہ سے جل چکے تھے، لیکن اس کی بیٹیاں بھی اسی کی طرح صابر تھیں۔ مجال ہے کہ اس پر اف بھی کیا ہو۔ فالج کے کانپتے وجود کے ساتھ بھی ختیجہ ہچکیوں سے اور سسکیوں سے روتی تھی۔ کبھی تو یہ سوچتی کہ کاش اللہ تعالیٰ ایسی محتاج زندگی سے بہتر ہے موت ہی دے دیتے۔ احمد اپنی ماں کے آنسو صاف کرتے کرتے خود بھی رو پڑتا۔ وقت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ ایک اور ایسا ظلم ان پر ڈھایا کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ امبر اور سنوبر دونوں بچیاں ایک ساتھ ہی جاتی تھیں اور لوگوں کے گھروں کے برتن مانجھ کر 100 روپیہ لے کر واپس آ جاتی تھیں۔ لیکن صبح سے ہی سنوبر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، اسے بخار ہو رہا تھا۔ امبر نے جب بہن کی یہ حالت دیکھی تو وہ اکیلے کام پر چلی گئی۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو مالکن کی جگہ مالک نے دروازہ کھولا۔ مالکن اپنے میکے گئی تھی اور گھر پر صرف مالک تھا۔ امبر بس 6 سال کی بچی تھی، لیکن اس شخص نے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ امبر ہر بات سے انجان گھر کے اندر داخل ہوئی تو مالک نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ امبر نے جو خالی گھر دیکھا تو پوچھنے لگی کہ مالک بی بی جی کدھر ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ کمرے میں ہیں، جاؤ جا کر پوچھ لو کہ تم نے کیا کام کرنا ہے۔ وہ معصوم سی بچی صحن میں ہی بنے سامنے کمرے میں چلی گئی اور وہ مکار شخص اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا اور کمرہ بند کر دیا۔ اس شخص کو اس ننھی سی معصوم بچی پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ بڑی بے رحمی سے اس نے امبر کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ اس بچی کی چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھی تھیں، لیکن جب اس شخص نے اس کو چیختے ہوئے سنا تو اس کے منہ پر رومال باندھ دیا۔ ایسی صفاکی وہ معصوم سی بچی برداشت ہی نہیں کر پائی، اس لیے وہیں دم توڑ گئی۔ جب اس شخص کا جنون ختم ہوا تو مردہ بچی کا وجود دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اب یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اس نے امبر کی لاش کو ایک بوری میں ڈالا اور باندھ کر گھر سے باہر لے گیا اور کچرے کی ڈھیر میں جا کر پھینک دیا۔ امبر صبح کی گئی، جب شام تک نہیں لوٹی تو بچے پریشان سے ہو کر رہ گئے تھے۔ بے بسی سے چارپائی پر لیٹی ختیجہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کب امبر گھر آتی ہے، لیکن ماں کا انتظار ہی رہ گیا۔ جیسے جیسے شام بڑھ رہی تھی ختیجہ کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ ٹوٹے ٹوٹے الفاظوں سے احمد سے کہنے لگی کہ جا احمد، بہن کو گھر لے کر آ۔ احمد ابھی باہر سے آٹا لے کر آیا ہی تھا کہ ماں کی بات سن کر الٹے پاؤں گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ اسی گھر کے پاس گیا جہاں پر امبر برتن دھونے جاتی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اسی شخص نے دروازہ کھولا۔ وہ جانتا تھا کہ امبر احمد کی بہن ہے، اس لیے احمد کو دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ احمد نے کہا کہ امبر کدھر ہے، ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی؟ تو وہ کہنے لگا مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے، وہ تو صبح کام پر نہیں آئی تھی۔ یہ سن کر احمد پریشان ہو گیا۔ اس نے کافی جگہ پر ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کچرے کے ڈھیر تک پہنچ گیا جہاں کچرا اٹھانے کے لیے ٹرک آیا تھا، اور کچرا اٹھانے والے جمع داروں نے جب اس بوری کو کھولا تو امبر کی لاش دیکھ کر احمد کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ روتے بلکتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ تو میری بہن کی لاش ہے، اور وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے یہ کیا کہ امبر کی لاش کو گھر تک پہنچا دیا۔
اپنی بیٹی کے مردہ وجود کو دیکھ کر ختیجہ کی تو حالت بگڑنے لگی تھی۔ وہ بالکل گمسم پتھر کی طرح سے یوں لیٹی تھی کہ جیسے خود بھی بے جان ہو چکی ہو۔ صنوبر بخار کے تپتے وجود کے ساتھ بھی بہن کو بلا رہی تھی۔ امبر کا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا لباس دیکھ کر ختیجہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے ساتھ کون سا ظلم ہوا ہے۔ یہاں کب کسی ظلم کی سنوائی ہوتی ہے؟ کون انہیں انصاف دلاتا؟ احمد دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ چھوٹا بیٹا بھی کم سن مردہ بہن کو دیکھ رہا تھا، جو روز اسے اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کر کھلاتی تھی۔ ان کے گھر سے رونے کی آوازیں سن کر گاؤں والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ ختیجہ میں تو اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ اٹھ کر اپنی بچی کو غسل دے سکتی یا اس کے کفن دفن کا انتظام کر سکتی۔ احمد تو خود ابھی چھوٹا تھا، بچوں کو اس بارے میں علم ہی نہ تھا۔ گاؤں کی بڑی خواتین آئیں اور اپنے خرچے پر انہوں نے بچی کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ احمد کو اس پل اپنے ابو کی بہت یاد آئی تھی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے تو ان پر یہ ساری نوبت نہ آئی ہوتی۔ احمد بہن کو دفنا کر واپس گھر آ چکا تھا۔ گھر آیا تو بے ساختہ اپنی ماں کو دیکھنے لگا، جو بے سدھ سی پتھر کی مورت بنی ہوئی بستر پر لیٹی تھی۔ سارے بہن بھائی امی کے ارد گرد جمع تھے۔ احمد بھاگ کر آیا اور امی کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ختیجہ بھی سسک سسک کر رو رہی تھی اور پھر اشاروں ہی اشاروں سے اپنی دوسری بیٹی کو اپنے قریب بلا کر احمد کو کہنے لگی کہ یہ اب اس گھر میں نہیں کام پر جائے گی، ورنہ یہ بھی مر جائے گی۔ احمد نے جب یہ سنا تو کچھ سمجھ نہ سکا، مگر اس نے امی کی بات پر عمل کیا اور بہن کو کام کے لیے گھروں میں بھیجنا چھوڑ دیا۔ معصوم بچی کی موت نے کتنے ہی روز گھر میں سوگ برپا رکھا۔ ختیجہ کے تو مقدر میں اب آنسو لکھے جا چکے تھے۔ وہ ہر وقت روتی رہتی۔ گھر میں جو تھوڑا بہت راشن موجود تھا اب وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب سب اٹھے تو ختیجہ کی بیٹی ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں گئی، مگر کچن میں آٹا ہی موجود نہ تھا جو روٹی بنائی جا سکتی۔ وہ خالی خالی نظروں سے واپس آئی اور احمد کو دیکھ کر کہنے لگی کہ بھائی، گھر میں آٹا ہی موجود نہیں ہے، میں روٹی کیسے بناؤں؟ احمد نے یہ سنا تو ایک گہری سانس خارج کر کے بولا، تم فکر نہ کرو، میں ابھی کے لیے جا کر پڑوس سے کچھ مانگ لاتا ہوں، وہ تم لوگ کھا لینا، اور میں پھر جا کر کام کروں گا تو آٹا بھی لے آؤں گا۔ بہن نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ صبح صبح کا وقت تھا، سبھی گھروں سے پراٹھوں کی خوشبو گلی تک آ رہی تھی۔ سب پیٹ بھر کر پراٹھے کھا رہے تھے۔ احمد نے 2-3 گھروں کے باہر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ کچھ کھانے کو ہے تو دے دیں، ہمارے گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے۔ چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں، مگر کسی نے بھی اسے نہ دیا۔ سبھی سے کہنے لگے کہ ہمارے ہاں سب ناشتہ کر چکے ہیں، اگر ہوتا کھانا تو ضرور دے دیتے۔ سب کی طرف سے انکار سن کر احمد خالی خالی ہاتھوں سے واپس گھر آیا اور اپنی بہنوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ فکر نہ کرو، میں ابھی جلدی سے جا کر کچھ کما کر لاتا ہوں، پھر سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ بہن نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ احمد اسی وقت پانی پی کر گھر سے نکل گیا۔ اس نے آج سارا دن کام ڈھونڈا، مگر اسے کوئی کام نہ ملا۔ جہاں وہ کھڑا ہو کر گاڑیاں صاف کیا کرتا تھا، وہاں 2 اور لڑکوں نے جگہ پر قابو کر لیا تھا۔ وہ دونوں عمر میں احمد سے بڑے تھے۔ احمد نے جب معصومیت بھرے انداز میں کہا کہ یہاں پر میں کام کیا کرتا تھا، آپ لوگ کہیں اور چلے جائیں، تو وہ آوارہ قسم کے لڑکے احمد کو مارنے لگے۔ مجبوراً احمد کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ وہ 1-2 دکانوں پر کام کی تلاش میں گیا، مگر کسی نے بھی اسے نہ رکھا۔ ایک دکان کے پاس آیا جہاں سامان اتارا جا رہا تھا۔ وہ ٹرک کے پاس کھڑا ہو گیا اور شخص سے کام مانگنے لگا۔ وہ اسے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، سامان اتروا دو۔ احمد نے بھاری بھاری باکس اکیلے اپنی کمر پر رکھ کر اتارے، یہاں تک کہ جب سارے باکس اتار چکا تھا تو 5 منٹ تک تو اسے کمر خم کر کے چلنا پڑا، کیونکہ سیدھا چلنا اسے دشوار ہو رہا تھا۔ اس کی کمر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، گرمی اور پسینے سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا مالک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے میری مزدوری دے دیں۔ مالک نے جب یہ سنا تو ماتھے پر بال ڈال دیے، کہنے لگا کہ کیسی مزدوری؟ احمد کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا کہ ابھی ابھی تو میں نے کام کروایا ہے، مجھے اس کی مزدوری دے دیں۔ وہ شخص ہنس کر کہنے لگا کہ میں نے تو تمہیں کام کے لیے نہیں رکھا تھا، تم خود اپنی مرضی سے آ کر کام کروانے لگے، ورنہ میری دکان کے اپنے ورکر یہ سب اتار لیتے۔ چلو شاباش، نکلو، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ بچہ جان کر اس نے احمد کو وہاں سے بھگا دیا، جبکہ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ وہیں کھڑا ہو کر منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ صاحب کچھ پیسے دے دو، میرے گھر میں میری اماں اور بہنیں بھوکھی ہیں، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں گھر میں تھوڑا راشن ہی لے جاؤں گا۔ مگر اس شخص نے گالی دے کر احمد کو وہاں سے جانے کا کہا۔
مجبوراً احمد آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلا گیا۔ کیسے کیسے لوگ تھے اس دنیا میں، وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچنے لگا۔ اس کی کمر میں ابھی تک درد ہو رہا تھا۔ اس نے راستے میں کچھ لوگوں کا سامان اٹھوایا تو کسی نے 20 تو کسی نے 50 روپے دے دیے۔ ان پیسوں سے اس نے تھوڑا بہت آٹا خریدا، جس سے بامشکل 1 یا 2 روٹیاں ہی پک سکتی تھیں۔ وہ بھاگا بھاگا گھر آیا اور بہن کو دیا، کہنے لگا کہ میں اتنا ہی کما پایا ہوں۔ بہن نے اس پر بھی شکر ادا کیا اور اس آٹے سے 2 روٹیاں بنائیں۔ 1 روٹی وہ اپنی ماں کے پاس لے گئی تو ماں کہنے لگی کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کھلا دیا، تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ختیجہ نے وہ آدھی روٹی کھا لی اور باقی 1.5 روٹی سب بہن بھائیوں نے آپس میں بانٹ لی۔ 2-3 ماہ سے بجلی کا بل ادا نہیں ہو پایا تھا۔ اگلے ہی روز میٹر کاٹنے والے آئے اور میٹر اتار کر لے گئے۔ گھر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ گرمی اور حبس نے تو ویسے ہی انسان کا جینا محال کر رکھا تھا۔ گرمی اور بھوک سے ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ احمد اگلے 2 روز تک کام ڈھونڈتا رہا مگر اسے کام نہ ملا۔ اس نے تو پیٹ بھر کر کھانا تک نہیں کھایا تھا، جو بھی ہوتا اپنے بہن بھائیوں کو دے دیتا۔ ایک روز وہ ایک اسٹور کے باہر گیا جہاں پر ضروریات زندگی کا ہر سامان موجود تھا۔ وہ اس دکان پر گیا اور جا کر کہنے لگا، چاچا مجھے کوئی کام دے دو جس سے کر کے میں کچھ پیسے کما سکوں، گھر میں بڑی غربت آئی ہوئی ہے۔ مگر اس شخص نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ دکان پر سیل نہیں ہو رہی، پہلے ہی منافع کم پڑ رہا ہے، اب اس میں سے تجھے بھی تنخواہ پر رکھ لوں گا تو میری کمائی کہاں سے ہوگی۔ آج تو احمد کا دل شدید اچاٹ ہوا تھا۔ اس نے جب یہاں سے بھی نہ سنی تو اس کا وجود کانپنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور واپس پلٹ کر دیکھا۔ اس کا دل بغاوت پر اتر آیا تھا۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ وہ شخص دکاندار سے باتوں میں لگا تھا، احمد وہیں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ شخص دوسرے کی دکان میں گیا تو یہ فوراً دکان میں گھس گیا۔ آٹے کے تھیلا پڑا تھا، اس نے وہاں سے ایک شاپر اٹھایا اور 1 کلو آٹا ہاتھ سے جلدی جلدی شاپر میں ڈالنے لگا۔ وہ شاپر میں آٹا ڈال کر جو ہی باہر نکلنے لگا تو دکان کا مالک واپس آ گیا۔ احمد کے تو ہوش اڑے تھے۔ اس نے دکاندار کو دیکھا تو فوراً وہ شاپر باندھ کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ دکاندار اسے گالم گلوچ دیتے ہوئے پکڑنے لگا کہ چور چور، یہ چھٹانگ بھر کا لڑکا چور ہے، تبھی میں کہوں یہاں کیوں کھڑا ہے۔ احمد نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس شخص نے فوراً اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ وہ بلند آواز میں اس سے گالیاں دے رہا تھا۔ آس پاس کے لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے اور وہ جب پوچھنے لگا تو احمد رونے لگا۔ اس کے ناک سے خون آنے لگا تھا، چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے۔ سبھی لوگ مل کر اسے مارنے لگے اور اس کے والدین کو برا بھلا کہنے لگے۔ احمد تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کا دل اس شدت سے دھڑک رہا تھا، اسے لگا جیسے ابھی اس کا دل پھٹ جائے گا۔ بھوک کی شدت اور پھر یہ گرمی، اس پر لوگوں کی دہشت نے اس کی حالت خراب کر دی۔ اسے رسیوں سے ایک پلر سے باندھ دیا گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا کھڑا بے ہوش ہو گیا۔ اس کی ناک سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ شاید ڈنڈوں سے مار کھا کر اس کی ٹانگوں میں فریکچر آ چکا تھا۔ وہ وہیں لٹک گیا۔ لوگوں نے جب اس کی حالت دیکھی تو فوراً اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اسے اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ احمد روتے ہوئے اپنے باپ کے بارے میں بتانے لگا اور پھر اٹکتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بتایا۔ لوگوں کو یقین نہ ہوا، کہنے لگے یہ تو کوئی نشائی ہوگا، چور ہوگا، کسی گروہ کا ہوگا، جان کر جھوٹ بول رہا ہے۔ مگر احمد نے ہوش میں آ کر روتے ہوئے سب کو حقیقت بتائی۔ اتنا بتا کر احمد پھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے وہاں سے کھولا اور ایک گاڑی میں ڈالا۔ اس کے بتائے ہوئے پتے پر اسے چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ وہیں ماں کا دل تو پہلے ہی ڈوبا جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ تبھی دروازے پر شدید دستک ہونے لگی۔ ختیجہ کا دل گھبرانے لگا تھا۔ اس کی بیٹی دروازہ کھولنے لگی تو گھر میں 4-5 مرد اور احمد داخل ہوا۔ ایک شخص نے احمد کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ گھر میں داخل ہوئے، ختیجہ کو دیکھا اور بچوں کو تو سوچ میں پڑ گئے۔ وہیں احمد کو جب اس کے بہن بھائیوں نے دیکھا تو وہ چلا کر احمد کی طرف گئے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے بھائی کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو کھانا لینے گیا تھا، اسے کیا ہو گیا؟ لوگوں نے جب ان کی حالت دیکھی اور معصوم بچوں سے ان کا کربناک ماضی سنا تو وہ بھی موم دل ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد کی ماں کی حالت دیکھی تو انہیں اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہوا۔ وہ لوگ وہاں سے احمد کو ہسپتال لے گئے اور اس کا علاج کروایا۔ شام تک احمد ٹھیک ہو چکا تھا۔ اسے واپس گھر لایا گیا۔ ان لوگوں نے مل کر کچھ پیسے اکٹھے کیے اور ان کے ہاں راشن ڈال دیا۔ کریانے والا بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ اس نے احمد کو اپنی دکان پر کام کے لیے رکھ لیا
اور اس مارکیٹ کے سبھی دکانداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر مہینے وہ ایک معقول رقم جمع کر کے احمد کے گھر بھجوا دیا کریں گے تاکہ وہ لوگ سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔